نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب۔ قرآن مجید کی جیسا کہ واضح آیت میں موجود ہے کہ اگر تم مریض ہو یا تم سفر پہ ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو تم نے روزے جو ہے وہ ماہ رمضان میں نہیں رکھنے بلکہ ماہ رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں پورے کرنے ہیں۔ جی اب یہاں پہ شاید کوئی یہ سوچے، جیسے آپ نے سوال اٹھایا، کہ یہ حکم اس وجہ سے دیا گیا چونکہ سفر میں روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جو سفر تھے وہ گھوڑوں پہ ہوتے تھے اور مشکل سفر تھے۔ لیکن ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ پرانے زمانے کے سفر میں بھی مشقت ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے نزدیک جو سفر کا معیار ہے وہ 22 کلومیٹر ہے۔ یعنی اگر ایک انسان 22 کلومیٹر جا رہا ہے اور واپس 22 کلومیٹر آ رہا ہے، آنا جانا جو ہے وہ 44 کلومیٹر بن جاتا ہے، تو وہ مسافر کے احکام اس کے پر لاگو ہوں گے۔ اب یہ جو 22 کلومیٹر کا سفر ہے، اگر کوئی تیز گھوڑے پہ کرے اور سردیوں کا موسم ہو یا وہ اونٹ کے محمل میں بیٹھ کے جائے تو یقیناً اس کے لیے بھی یہ مشقت نہیں ہے۔ یعنی 22 کلومیٹر پہ میرے اندازے کے مطابق 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اس سے کیا گھوڑے پہ لگیں گے، پیدل بھی جائے تو 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اگر محمل پہ جا رہا ہے وہ تو بالکل آرام دہ ہے، اونٹ کے اوپر جو محمل بنائے جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے پھر مشقت کے اعتبار سے افراد کا بھی فرق پڑتا ہے، کچھ بندوں کے لیے مشقت نہیں ہوتی، کچھ بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر اس کا تعلق فقط سفر کرنے سے بھی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی جگہ پہ سفر کرنے کے بعد رہ رہے ہیں، کسی کا مہمان آپ بنے ہیں اور آپ 10 دن سے تھوڑا رہ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو نماز قصر کرنی ہے اور روزہ رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جب انسان 44 کلومیٹر سفر کر رہا ہے یا 22 کلومیٹر سفر کر رہا ہے اور کسی کا مہمان بنا ہے، یعنی اپنے وطن میں نہیں گیا، وہاں پہ وہ 10 دن سے کم رہ رہا ہے، 1 ہفتہ رہ رہا ہے، تو جب وہ ہفتہ رہ رہا ہے اس کے گھر پہ تو اس میں کیا مشقت ہے؟ بلکہ جو مہمان ہوتا ہے وہ الٹا سہولت میں ہوتا ہے، کھانا پینا بھی اس کو مل رہا ہے، کوئی کام بھی اس نے نہیں کرنا، سودا سلف کے لیے اس نے باہر نہیں جانا، اس کی مکمل کیا ہے خدمت داری ہو رہی ہے۔ صحیح، یعنی اس سہولت کے باوجود بھی شریعت نے کہا ہے کہ نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بلکہ یہ تو 10 دنوں کی بات ہے، بعض اوقات مہینہ اگر وہ تردد کی حالت میں ہے، شک کی حالت میں ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ نماز کے جب احکام ڈسکس کریں گے تو تفصیل سے بیان کریں گے کہ اگر ایک انسان کو 10 دن رہنے کا یقین نہیں ہے اور مہینہ اسی حالت میں گزر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب جانا ہے، کب میرا کام ختم، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، تو وہاں پر حکم کیا ہے کہ پورا مہینہ یہ انسان کیا کرے گا، نمازی میں قصر پڑے گا اور روزہ بھی نہیں رکھے گا۔ اچھا، نمازیں بھی قصر ہوں گی اس کی صورت میں، اور پورا مہینہ جو رہ رہا ہے ایک انسان، یعنی یہ بات مشقت سے ہٹ کے ایک سفر کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا شریعت کے اگر ان احکام کی طرف ہم دیکھیں تو بالکل واضح بات سامنے آتی ہے کہ اس کا تعلق مشقت سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور اس کی ہم نے کیا کرنی ہے، پابندی کرنی ہے۔ اگر ہم اس کی وجہ اور اس کی علت کے پیچھے جائیں کہ ایسا کیوں ہے، تو علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کچھ روایات کو ذکر کیا ہے کہ جس میں سے ایک روایت ہے رسول خدا سے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل عہد الی و الی امتی ہدیۃ لم یہدھا الی احد من الامم، کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اور میری امت کی طرف ایک ایسا ہدیہ بھیجا ہے کہ لم یہدھا الی امم الی احد من الامم، کہ جو کسی بھی رسول کی، کسی بھی نبی کی امت کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ اور یہ ہدیہ کیوں ہے؟ کرامت من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک خصوصی کرامت ہے اور خصوصی ہمیں عزت دی گئی ہے، یعنی یہ ہدیہ ایک خصوصی ہماری قوم کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، امت رسول کے لیے۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ وہ ہدیہ کیا ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الافطار فی السفر والتقصیر فی الصلاۃ، کہ سفر میں کیا کرنا، افطار کرنا، روزہ نہ رکھنا اور نماز کو قصر کرنا، یہ کیا ہدیہ ہے؟ پھر آگے ایک جملہ فرمایا رسول خدا نے کہ فمن لم یفعل ذلک، جو اس ہدیے کو قبول نہ کرے اور ایسا نہ کرے تو فقد رد علی اللہ عز وجل ہدیتہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کا ہدیہ واپس کر دیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ ایک بات کیا ہے، توہین شمار ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی خوشی سے کسی کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں اور وہ اگلا کہے کہ قبلہ صاحب کوئی ضرورت نہیں، آپ لے جائیں سے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، توہین شمار ہوتی ہے۔ اچھا، معذرت 2 چیزیں، یہ خود روزہ ہدیہ ہے پروردگار عالم طرف سے، یہ سفر میں افطار؟ سفر میں افطار، اچھا، سفر میں آپ کو کہا گیا کہ آپ افطار کریں گے،
نماز جو 4 رکھتی ہے وہ 2 رکھتی پڑھ کے کریں گے. یہ ایک آفر دی گئی ہے, ایک ہدیہ ہے, پروردگار سے سہولت دی گئی ہے, اور یہ سہولت جو دی گئی ہے یہ ہدیہ کے طور پہ ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس کے بعد ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ اسحاق بن عمار جو ہے وہ یحییٰ بن ابی علا سے یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا تشریف فرما تھے, تو ایک بندہ آیا, اس نے رسول خدا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اصوم شہر رمضان فی سفر, کہ کیا میں ماہ رمضان کا روزہ سفر میں رکھوں؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں, منع فرما دیا. اچھا, پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انہو علیہ یسیر, کہ اے اللہ کے رسول یہ روزہ رکھنا میرے لیے آسان ہے, یسیر ہے, بالکل جو ہے وہ آسانی سے میں رکھ لوں گا, کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے. تو پھر پیغمبر السلام نے ایک جملہ وہاں پر ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل تصدق علی مرضى امتی و مسافریہ بالافطار فی شہر رمضان, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا صدقہ نازل کیا ہے تمہارے اوپر اور میری امت کے اوپر. اور کون سی میری امت کے افراد؟ مرضى و مسافریہ, جو مریض ہیں اور جو مسافر ہیں, ان کے اوپر کیا صدقہ نازل کیا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں افطار کریں گے, ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گے. پھر پیغمبر علیہ السلام نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ ایعجب احدکم اذا تصدق بصدقۃ ان ترد علیہ صدقتہ, کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے اور تمہاری اخلاقیات کے دائرے میں یہ بات آتی ہے کہ تم اگر کسی کو صدقہ دو, کوئی تحفہ دو, اور اگلا بندہ اسے قبول نہ کرے, واپس کر دے؟ تو یعنی یہ بات بالکل اخلاقیات کے برخلاف ہے. ہمارے یہاں معاشروں میں جب کوئی دوست کسی کو صدقہ دیتا ہے تو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں, ان کو جا خدا کی ذات کی طرف سے جیسے یہ صدقہ دیا گیا ہے. خصوصاً اس روایت میں جو ہدیہ کے الفاظ ہیں پہلی روایت میں, کہ ہدیہ اور صدقہ کسی کو آپ دیں اور وہ آپ کے صدقے کو اور ہدیے کو رد کر دے, واپس آپ کو پلٹا دے, تو یہ توہین شمار ہوتی ہے. لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے وہ وسائل الشیعہ میں اور دیگر کتابوں میں روایات نقل کی گئی ہیں کہ ایک مشہور روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ رسول خدا کے زمانے میں روزے رکھے, قد صام اناس علی عہد رسول اللہ. پیغمبر اسلام کو جب یہ خبر ملی کہ انہوں نے ماہ رمضان میں روزے رکھے ہیں اور وہ مسافر بھی تھے, فسماہم العصات, تو پیغمبر اسلام نے انہیں عاصی اور گناہ گار کا نام دیا, جنہوں نے روزے رکھے جنہوں لوگوں نے سفر میں روزے رکھے, اور پیغمبر اسلام کہ یہ لوگ گناہ گار ہیں. اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ لا صیام فی السفر. اور روایات میں یہ ہے کہ امام صادق صاحب نے فرمایا تھا کہ جو بندہ جو ہے وہ ماہ رمضان میں سفر میں ہو اور وہ روزہ رکھے تو میں اس کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھاؤں گا. اچھا, یہاں تک بھی روایات موجود ہیں. اور خود امام صادق صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں جو جنگ بدر ہوئی وہ ماہ رمضان میں ہوئی, فتح مکہ ماہ رمضان میں ہوئی, اور پیغمبر اسلام نے پورے ماہ رمضان میں کیا روزے نہیں رکھے, کیونکہ وہ جنگ میں تھے, سفر پہ تھے, تو انہوں نے روزے نہیں رکھے. یعنی ماذا سے آصف ان روایات سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو لوگ سفر میں یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لیں گے اور عبادت ہوگی ہماری اور خدا راضی ہوگا, مطلب یہ ہے کہ خدا کو راضی کرنا ہے تو جس طرح انہوں نے حکم دیا ہے بالکل کہ بھئی آپ گھر میں ہیں, حضر میں ہیں تو آپ نے روزے رکھنے ہیں, سفر میں آپ نے روزے نہیں رکھنے, تو خدا کی خوشنودی نہ رکھنے میں ہے. بالکل, یعنی یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نیکی کر رہے ہیں. جی جی جی. جو ہم نحو کی کتابوں میں ایک مشہور چیز جب الف لام کی بحث میں ہم پڑھتے ہیں, وہاں پہ ہم ایک نظریہ پڑھتے ہیں کہ الف لام کو الف میم ہی پڑھتے ہیں. وہاں پہ ایک مشہور حدیث پیغمبر اسلام کی کیا نقل کی جاتی ہے, جو اہل سنت کے ہاں بھی ہے, ہمارے ہاں بھی ہے, کہ لیس من البر الصیام فی السفر, یعنی وہ لیس من البر الصیام فی سفر سے پڑھا جاتا ہے. لیس من البر کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے, الصیام فی سفر کہ آپ کیا سفر میں آپ روزہ رکھیں, یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ کیا معصیت کا کام ہے. تو بس واضح یہ ہوا کہ سفر کے دوران روزہ رکھنا ہمارے ہاں حرام ہے, کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ رکھیں یا نہ رکھیں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آپشن دیا کہ رکھ لیں یا نہ رکھ لیں, اور اس کا تعلق کوئی مشقت سے بنتا نہیں ہے. نہ پرانے زمانے میں اس کا تعلق مشقت سے بنتا تھا, نہ آج کل اس کا تعلق کیا مشقت سے ہے.